ہالووین پہ کیا کریں؟ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائی صبا۔ اچھا بھائی، جب بھی جو ہے نا اکتوبر کا اینڈ آنے لگتا ہے تو یہ والا سوال اتنا آ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اس بارے میں خیالات جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی کنفیوژن سی ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ نئے نئے موو ہوتے ہیں، پاکستان سے آئیں یا کہیں اور سے بھی آئیں، اور پھر ایک نان مسلم کنٹری میں، اور یہ والا جب ٹائم آتا ہے تو ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اب ایسا ہو گیا ہے، اور بچوں کے ساتھ پیئر پریشر بھی ہے، اور پھر کیا ہوگا، اور پھر ہم ان کو کس طرح سمجھائیں یا ان کو روکیں یا ان کے لیے کوئی متبادل فراہم کریں۔ تو کل بھی میں دیکھ رہی تھی، ایسا ایک سوال تھا، تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ اب یہ سارے تجربات سے میں خود بھی گزری ہوں، اور اب تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں میرے بچے یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، اور میں نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کیں، تو پھر بنتا ہے کہ آپ اپنا تجربہ بتائیں، اپنے خیالات بتائیں، اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے مختلف ہوں۔ لیکن میرے جو دونوں بچے تھے وہ اسلامک اسکول جاتے تھے، تو مجھے پیئر پریشر کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا، اور انہوں نے خود سے جو ہے نا اس میں کبھی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا۔ پھر ہمارے ہاں مسجدوں میں ادھر ادھر پروگرامز کافی ہوتے تھے، تو پھر ہم اس دن ان کو ادھر لے جاتے تھے، لیکن نہیں بھی لے کے جاتے ہیں تو ان کو اتنا پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ شروع میں 1 آدھ سال میں جب ہم اپارٹمنٹ میں رہتے تھے تو نیچے انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ نیچے آ جائیں، بچوں کو کینڈیز ملیں گی، تو میں اس وقت وہ اسکول بھی نہیں جاتا تھا میرا بڑا بیٹا، تو اس کو لے کے نیچے گئی تو بلکہ وہ ڈر ہی گیا۔ اس کے بعد سے پھر اس نے خود سے بھی نہیں کہا، تو یوں جو ہے نا یہ گزرا ٹائم۔ اس کے بعد جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ پبلک اسکول گیا، اور پبلک اسکول میں بھی جو ہے نا وہ تھا، مگر یہ کہ ایک آپشنل سا تھا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کی بہت ڈیپتھ میں جا کے اور اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ تو یہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور پھر کافی لٹریچر اس وقت ای میلز فارورڈ ہوتی تھیں کہ یہ پیگنز ہے، اور یہ شروعات آئرلینڈ سے ہوئی تھی، اور ایسے ہوئی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان سے جو ہے نا وہ بدروحیں اترتی ہیں، تو ان کو ڈرانے کے لیے وہ خود کو جو ہے نا وہ اس طرح کے کاسٹیومز یا اس میں ڈھال لیتے تھے کہ وہ واپس چلی جائیں۔ اچھا، اب یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن یہ کہ پھر ظاہر ہے چیزیں جس طرح بدلتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے مذہبی طور پہ اور ایک چیز ہوتی ہے کلچرل۔ تو جب یہ تہوار چلتے 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 کینیڈا امریکہ آیا یا کہیں اور پہنچا، اور اب تو پاکستان میں بھی یا مڈل ایسٹ میں بھی، تو یہ ایک کاسٹیوم یا فینسی ڈریس شو اور پھر ایک ٹافیوں سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں رہی۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اب یہ بات سوچتا ہے، اور اس لیے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں نے اسکولوں میں بھی دیکھا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چڑیل یا بھوت ہی بن کے جائیں۔ اور چڑیل اور بھوت بھی جب ہم بچے تھے اور ڈفرینٹ کوئی موقع آتے تھے اس طرح کے، تو ماسک لگا لیا، یہ لگا لیا، تو اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ۔ اور اس کے بعد جب اس میں یہ ڈریسز کا ایڈ ہوا تو بھائی وہ فائر فائٹر بھی بن رہا ہے، کوئی پروفیشنل بھی کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ پرنسس بن رہی ہوتی ہیں بچیاں، بہت پیاری لگتی ہیں، اور کچھ پھلوں کے کاسٹیومز آ گئے ہیں، کچھ یہ آ گئے ہیں، تو اٹ از مور لائک کہ بچے ڈریس اپ ہوتے ہیں، جاتے ہیں۔ اب جو میرے بیٹے کے اسکول میں بھی جو صبح میں وہ کہتے تھے پیرنٹس آ کے دیکھ لیں، تو وہ جو پوری لائن آ رہی ہوتی تھی، اور وہ بچوں کون سی ہوتی تھی، گریڈ 3 تک کی یا 4 تک کی۔ اس کے بعد بچوں کو خود ہی جو ہے نا اس میں ایسی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی کہ وہ جائیں اور وہ کوئی فینسی چیز بن کے آئیں۔ تو وہ پوری پریڈ ہوتی تھی، تو وہ بڑا کیوٹ لگتے تھے، سارے بچے اتراتے ہوئے چل رہے ہوتے تھے، اور وہ فراکیں پہن کے اور بڑے بڑے ڈریسز پہن کے، اور کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ میجیکل وہ چھڑیاں بھی ہیں، تو سب ہے۔ تو اٹ واز لائک دس۔ تو یحییٰ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو ہم نے فائر فائٹر کا اس نے لیا، اور اگلے دوسرے سال وہ پہن کے بھی گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے نہیں پہننا کچھ بھی۔ میں نے کہا چلو صحیح ہے، نہیں پہننا کچھ بھی نہیں ہے، ختم بات ہو گئی۔ ابھی جو ہم یو ایس موو ہوئے ہیں تو یہاں پہ ان کے اسکول میں انہوں نے ہالووین تو ہوتا ہے 31 30 اینڈ آف اکتوبر ہے، تو انہوں نے جو ہے ایک ہفتے پہلے ایک اس میں
سجاوٹ کا ایک ایونٹ منعقد کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ٹرنک اور ٹریٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ اسکول کے باہر گاڑیاں سجائیں گے، پھر اور پچھلی سے جو اس کے ٹرنک ہیں اس میں کینڈیز ہوں گی، تو بچے لائن سے آئیں اپنی کینڈیز لیں اور چلے جائیں، چاہیں تو کاسٹیوم پہن لیں چاہیں تو نہیں پہنیں۔ تو میں اپنے بیٹے سے پوچھی تھی، اس نے کچھ بھی، اس نے کہا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، ہم جائیں گے ہم دیکھ کر آ جائیں گے۔ تو اب ماں باپ جو ہے نا وہ اتنا پریشان ہو کے اس کو سنوار کر کے، اور پھر وہ اس میں وہ بھی ایڈ ہو جاتی ہیں کہ جو جن قوموں کی صورت اپنائے گا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ وہ، لیکن آپ سوچیں تو کہ آپ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا برتھ ڈیز کا بھی ہوتا ہے، شروع کے چند سال ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کیک نہیں کاٹیں، اچھا بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ کیک نہیں کاٹیں گے لیکن اس دن اہتمام پورا کریں گے۔ کیک کاٹنا جو ہے تو بھئی آپ اہتمام بھی کسی اور دن کر لیجئے۔ تو خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بچے 8 سال 9 سال 10 سال پہنچتے ہیں بس میکسیمم ہوتا ہے، اس کے بعد نہ ان کو کوئی ایسی لمبی چوڑی پارٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ سب کو جمع کریں، اور منا رہے ہیں نہیں منا رہے ہیں، نہ چاہے منائیں چاہے نہیں منائیں، کسی بھی چیز کو اتنا ریلیجس سے جو ہے نا جوڑ کے اور اس سے پھر اخذ کر کے چیزیں اور اس میں ڈراوے ڈال کے، تو یہ بات جو ہے نا وہ انسانی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بے شک مجھے خود بھی نہیں اچھا لگتا کہ اپنی شکلیں بگاڑ کے یا کر کے آپ نکلیں، اور آف کورس اپنے بچوں کو اس حد تک آپ کو ٹرین کرنا ہے یا تربیت دینی ہے کہ ان کو بھی صحیح و غلط کا فرق پتہ ہو، تو یہاں تک جو ہے وہ بس بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کئی سالوں تک ہم نے کسی قسم کی پارٹیسپیشن نہیں کی، لیکن اب پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی بچے آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ اور وہ آپ سے ٹافیوں کی امید ہے یا کینڈیز کی امید لے کر آ رہے ہیں، اور نیبرہڈ ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو پچھلے سال پھر میں نے خود سے بھی نکل کے میں نے دیکھا، تو اٹ از اگین لائک اے کلچرل تھنگ، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، بچے آتے ہیں مانگتے ہیں، وہ چیزیں دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، دیٹ از دا تھنگ۔ اب اس سے آپ جو چاہے جوڑ لیں جو چاہے ہٹا لیں، یا یہ کہ اس کو ایک ریلیجس ایونٹ بنا لیں، یا آپ کے اوپر ہے، مگر کوئی بھی اب اس کو ریلیجسلی فالو نہیں کرتا ہے، تو اس بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گھر پہ کوئی آ رہا ہے تو اب مجھے یہ کہ تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر پہ آ رہا ہے تو اس کو ہمیں ٹریٹ کر دینا چاہیے، تاکہ ہمارے آس پاس پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے ہی صحیح آپ نہ وہ کریں، خود سے نہ نکلیں، تو کوئی گھر پہ آ رہا ہے تو بچوں کو مایوس نہ کریں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی اس وقت نیبر سے بات چیت ہوتی ہے اور ایک سوشل کنیکشن بنتا ہے، اینڈ یو ہیو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں، تو ایسے موقعوں پہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی وہ ہوتی ہے کہ آپ کو انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے، اینڈ یو پریزنٹ دیم دیٹ یو آر ناٹ روڈ۔ تو یہ میرے چھوٹے سے خیالات ہیں، جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو سمجھنے میں موقع بہت دیر لگتی ہے، ان کو آہستہ آہستہ تجربات ہوتے ہیں، پھر دے ریئلائز کہ یہ ہے کیا، لیکن یہ اتنا بڑا ہوا نہیں جتنا ہم نے بنا لیا ہے۔ ہاں یہ بات مجھے بھی عجیب سی لگتی ہے کہ جن جگہوں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم پاکستان میں دیوانوں کی طرح ہالووین پارٹیز منا رہے ہیں اور بن بن کے جا رہے ہیں، اور ایڈلٹس اور انوائٹ کر رہے ہیں دوسروں کو، اینڈ دس اینڈ دیٹ، وہ ایک الگ ہی فضول کہانی ہے۔ جس چیز میں بھی بے تحاشا لاوشنس اور فضول خرچی اور اسراف آ جائے تو وہ پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور یہ نہ ہمارا کلچر ہے نہ یہ ہمارا ریلیجن ہے، تو آئی ڈونٹ نو وہاں پہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں تو دوسروں کے کلچر کا جو ہے نا احترام کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے دیکھیے، اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔